کہانی دوستی کا امتحان اور اندھا اعتبار۔ ایک شہر میں دو بہت گہرے دوست رہتے تھے جن کے نام عادل اور حمزہ تھے۔ عادل ایک بہت بڑا کاروباری تھا اور اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، جبکہ حمزہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا۔ دونوں کی مالی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ان کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ عادل ہمیشہ حمزہ سے کہتا تھا، حمزہ، یہ میری دولت اور میرا اثر و رسوخ سب تمہارے لیے ہی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی کڑا وقت آئے تو ہچکچانا مت، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی حاضر کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حمزہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ مخلص ہے، کیوں نہ آج عادل کی دوستی کو آزمایا جائے؟ کیا وہ واقعی مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا؟ یہ سب محض باتیں ہیں۔ حمزہ نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک طوفانی رات جب ہر طرف اندھیرا تھا اور بارش ہو رہی تھی، حمزہ پریشان حال اور ہانپتا ہوا عادل کے بنگلے پر پہنچا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ عادل، جو کہ گہری نیند میں تھا، شور سن کر گھبرا کر باہر نکلا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے حمزہ کو بھیگا ہوا اور روتے ہوئے پایا۔ حمزہ نے لرزتی آواز میں کہا، دوست، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور پولیس میرے پیچھے ہے۔ مجھے فوراً شہر سے نکلنا ہوگا ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ عادل نے حمزہ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حادثہ کیسے ہوا، کس کی غلطی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر گیا اور چند منٹوں بعد واپس آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پیسوں سے بھرا ہوا ایک بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ عادل نے بیگ حمزہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں اتنے پیسے ہیں کہ تم دوسرے ملک جا کر نیا کاروبار شروع کر سکتے ہو، اور یہ چابی میرے اس فارم ہاؤس کی ہے جو شہر سے دور پہاڑوں میں ہے۔ وہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ تم ابھی یہاں سے نکلو، میں یہاں پولیس کو سنبھال لوں گا اور تمہارے لیے ملک کا سب سے مہنگا وکیل کروں گا۔ تم فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حمزہ عادل کا یہ رد عمل دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے سچ مچ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر عادل کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، میرے بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ پولیس میرے پیچھے نہیں ہے، نہ ہی کوئی حادثہ ہوا ہے۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہاری دوستی واقعی اتنی سچی ہے جتنا تم دعویٰ کرتے ہو۔ عادل نے مسکرا کر حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، پاگل دوست، دوستی میں امتحان نہیں لیا جاتا بلکہ اندھا اعتبار کیا جاتا ہے۔ میں نے تمہاری بات پر اس لیے یقین کیا کیونکہ مجھے اپنی پسند اور تمہاری شرافت پر پورا بھروسہ تھا۔ پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن تم جیسا مخلص دوست دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اس دن حمزہ کو سمجھ آ گئی کہ سچی دوستی کسی سنہرے سکے آہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔